اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم علامہ اقبال کی دوسری غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ آج ہم اس غزل کے چوتھے شعر کی تشریح کریں گے۔ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں، مشت مٹھی کو کہتے ہیں، خاک مٹی کو کہتے ہیں۔ مشت خاک سے مراد انسان ہے۔ مٹھی بھر خاک انسان کا استعارہ ہے۔ آوارگان منزل سے بھٹکا ہوا، راہ راستے کو کہتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جس مسلمان کی منزل چاند اور ستاروں سے بھی اوپر ہے، وہ منزل سے دور راستے میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں دراصل مرد مسلمان کی زبوں حالی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج کا مرد مومن اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں اور منزل سے دور کہیں بھٹک رہا ہے۔ مرد مومن کی منزل بہت اونچی ہے، لیکن موجودہ دور میں مسلمان اپنی منزل سے دور ایسے راستوں کا مسافر ہے جو اس کے حقیقی راستے نہیں۔ اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو علامہ اقبال نے واضح طور پر یہاں مرد مسلمان کو خودی کا درس دیا ہے۔ دوسرے معنوں میں علامہ اقبال یہ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج کا مومن یا آج کا مسلمان مادیت پرستی کا پرستار ہے اور دولت، شہرت، حکومت کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ یہ ایک مرد مومن کی منزل نہیں ہے۔ مرد مومن تو ایک ایسا طائر لاہوتی ہے جس کا مقام ثریا سے بھی اونچا ہے، اور آج کا مسلمان خاک میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کر رہا ہے۔ مسلمان کو سمجھنا ہوگا اور اپنی اصل کو جاننا ہوگا اور اپنی خودی کو پہچاننا ہوگا۔ انسان اللہ کا نائب اور اشرف المخلوقات ہے اور اس کا ایک مقصد حیات ہے۔ آج کا مسلمان مقصد حیات سے عاری ہے اور زندگی کو بغیر کسی مقصد کے فضولیات میں گزار رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، ہم نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اب جب انسان اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے تو اس پر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کا تعین کرے اور اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کرے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور یہ پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ تو آج کے مرد مومن کو یہ بھولا سبق یاد کرنا ہوگا، کیونکہ بقول اقبال، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہیں۔ اقبال مرد مومن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرد مومن کی منزل جو ہے وہ آسمان سے بھی اوپر ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں۔ عزیز طلباء، اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہم اس غزل کے 5ویں شعر کی طرف آتے ہیں۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ بحر اور بحر جو ہے وہ خشکی اور تری کے استعارے ہیں۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں اور بر خشکی کو کہتے ہیں۔ خدا کا لفظی معنی بادشاہ کے ہیں، خدایان یہاں پہ آثار کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ علامہ اقبال اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، زمانے کے حالات یا وقت کی لہریں یا سمندر کی بحریں یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والا دور انگریزی تہذیب کی تباہی کا دور ہے۔ فرنگ انگریز کو کہتے ہیں، سیل طوفان کو کہتے ہیں، رہ گزر راستے کو کہتے ہیں، بے پناہ شدید۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خشکی اور تری کے آثار مجھے بتا رہے ہیں کہ انگریزی تہذیب شدید طوفان کی زد میں ہے۔ اہل بصیرت دل کی آنکھ سے قبل از وقت حالات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ علامہ اقبال اہل نظر ہیں۔ علامہ اقبال نے 1905 سے لے کر 1908 تک 3 سال یورپ میں گزارے اور مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھا اور یہ جانچا کہ تہذیب مغرب کی بنیاد مادیت پر ہے اور مادیت عارضی شے ہے، اور ایک اور بھی قانون فطرت ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فانی ہے۔ اگر آج انگریزی تہذیب عروج اور ترقی کی منازل طے کر رہی ہے تو ہر کمال را زوال است کے مصداق ایک دن یہ تہذیب اپنی موت آپ مر جائے گی۔ لیکن علامہ اقبال نے اپنی بصیرت کی آنکھ سے انگریزی تہذیب کی تباہی کا جو منظر اس شعر میں پیش کیا ہے، اس سے مراد علامہ کی یہ ہے کہ جب اقبال نے قریب سے مغربی تہذیب کو دیکھا تو آپ نے جانچا کہ اس تہذیب کی بنیاد میخواری، عریانی اور فحاشی، سود خوری اور اخلاقی پستی پر ہے، اس لیے یہ تہذیب بہت جلد اپنی موت آپ مر جائے گی۔ تو علامہ اقبال مغربی تہذیب کے زوال کی پیشین گوئی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب انگریزی تہذیب کا کھوکھلا محل زمیں بوس ہو جائے گا۔ بقول ڈاکٹر یوسف حسین، اقبال کو اہل یورپ سے شکایت ہے کہ انہوں نے ذہنی تربیت کے ساتھ دل کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ ظاہر پہ ایسی نظر جمی کہ باطن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ خالص مادیت کی بنیاد پر کسی تہذیب کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا۔ اقبال دراصل یہ بتانا اور باور کروانا چاہتے ہیں کہ چونکہ تہذیب مغرب کی بنیاد مادیت پرستی پر ہے، اس لیے یہ تہذیب بہت جلد اپنی موت آپ مر جائے گی، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم ہی ہیں جو لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے ہیں۔ اس شعر کے متبادل اشعار
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ اس غزل کا چھٹا شعر: تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے، جہان تازہ نئی دنیا، آہ صبحگاہ صبح کے وقت اٹھ کر آہوزاری کرنا۔ اے مرد مومن، اپنی قسمت کی کامیابی چاہتا ہے تو میری شاعری پر عمل کر، کیونکہ یہ صبح کی آہوزاری سے عبارت ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں حسن تعلیٰ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شاعری اور اپنے کلام کو مرد مومن کی قسمت کا ستارہ قرار دے رہے ہیں، اور اس کو باور کروانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرد مومن کے بخت کا ستارہ، علامہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرد مومن کے بخت کا ستارہ میرے کلام میں پوشیدہ ہے، کیونکہ میرا کلام صبح خیزی اور درد امیزی سے بنتا ہے۔ میں صبح کے وقت اٹھتا ہوں، اللہ سے رشتہ بناتا ہوں اور الفاظ کو اشعار کے قالب میں ڈھال دیتا ہوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کہ مصداق میری شاعری خون جگر کا وہ لبالب ساغر ہے، جو کسی کم ظرف کی تفریح کا سامان نہیں ہے۔ اس لیے اے مرد مومن، اگر تو اپنے مقدر کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی قسمت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ منازل کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو تجھے چاہیے کہ میری شاعری کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لے۔ میری شاعری وہ نسخہ کیمیا ہے جس کو پڑھ کے اور جس کو جان کے تو اپنے تمام دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ اس میں تیری تمام پریشانیوں کا حل ہے، اس میں تیری تمام مصیبتوں اور تمام مشکلات کی صلاح ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس شعر میں اپنی شاعری کو مرد مومن کی ترقی اور ترویج کی وجہ قرار دیا ہے۔ دوسرا، علامہ اقبال چونکہ صبح خیزی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا اور صبح اٹھنے کو اپنی زندگی کا اثاثہ کل بنا رکھا ہے، ایک جگہ آپ نے مہاراجہ سرکشن پرشاد کو خط لکھا، اس میں آپ نے اپنا صبح خیزی کا حوالہ دیا کہ میں صبح 4 بجے کبھی 3 بجے اٹھتا ہوں، پھر اس کے بعد نہیں سوتا، یعنی کہ میری شاعری راتوں کی آہوزاری سے تشکیل پاتی ہے، اور میری شاعری میں وہ گریہ و زاری اور وہ درد ہے جس سے ایک مومن اثر قبول کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو جو لوگ صبح خیزی کو اپنا شعار بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت آخری اسماں پر ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ سمجھتے ہیں کہ میری شاعری اس وقت سے کشید کی گئی ہے جس وقت میں اللہ کی رحمتیں اپنی انتہا پر ہوتی ہیں۔ اس لیے مرد مومن اگر میری شاعری کو اپنا شعار بنائے گا تو اپنی مشکلات کو حل کر لے گا۔ علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں آداب سرخیزی۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہیں بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ عزیز طلباء، اس غزل کا آخری شعر، میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب،
نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ قدو پیالے کو کہتے ہیں، بادہ ناب خالد شراب کو کہتے ہیں۔ خانقاہ اور مدرسہ، مدرسہ انگریزی سکول کا استعارہ اور خانقاہ رہبانیت کا استعارہ یا دینی تعلیم کا اشارہ ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ میرے افکار میں ایسی شراب ہے جو تمہیں مدرسے اور خانقاہ میں نہیں ملے گی۔ یہ شعر بھی گزشتہ سے پیوستہ شعر ہے۔ اس میں بھی علامہ اقبال مرد مومن کو اپنی شاعری سے فیض یاب ہونے کا درس دے رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ میری شاعری میں وہ خالص سبق ہے جو تجھے نہ دینی درس گاہ میں مل سکتا ہے نہ دنیاوی سکول میں تجھے یہ تحصیل علم مل سکتی ہے۔ اگر تو حقیقی علم کا حصول چاہتا ہے تو حقیقی علم جو ہے وہ میری شاعری کے اندر پوشیدہ ہے۔ علامہ اقبال دراصل شعر میں دونوں نظام ہائے تعلیم پر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مدرسے مادیت پرستی، ظاہری نمود کے استعارے ہیں تو خانقاہیں رہبانیت پرستی، ترک دنیا کا استعارہ ہیں۔ لیکن اسلام خیر الاموری اوسطھا کا درس دیتا ہے اور دونوں یعنی سکول اور خانقاہیں حقیقی قرآن کے معارف اور حقائق سے ناآشنا ہیں۔ علامہ سمجھتے ہیں کہ میری شاعری میں ہر درد کی دوا بھی ہے اور اس میں قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر بھی ہے۔ تو آج کے مرد مومن کو علامہ اقبال کی شاعری کو اپنا مطلوب و مقصود بنانا چاہیے، تبھی مرد مسلمان کامیابیوں کی منازل طے کر سکتا ہے۔ یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں کہ اقبال نے زبور عجم اور جوید نامہ میں بہت سے اشعار موتیوں میں تولنے کے قابل لکھے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی شاہ جہاں موجود نہیں تھا۔ تو علامہ کی شاعری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علامہ کی شاعری قرآن کی شاعری ہے۔ متبادل اشعار: گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ نے اقبال کی غزل کے اشعار کی تشریح کو سمجھ لیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔